السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اہم واقعات سماعت فرما لیں۔ گوہر نایاب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ تصوف میں آنے سے قبل نہاوند کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ معتقد باللہ نے اپنے محل میں ایک دعوت کا اہتمام کیا اور قرب و جوار کے تمام گورنروں اور امرا کو بغداد میں اپنے محل میں دعوت دی۔ تمام گورنر اور امرا خلیفہ کے محل میں موجود تھے اور اس وقت ایک عجیب جشن کا سما تھا۔ خلیفہ اپنی مسند پر بیٹھا تھا اور تمام علاقوں کے گورنر اور سردار اس کے سامنے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دست بستہ کھڑے تھے۔ خلیفہ انہیں خلعت عطا فرما رہا تھا کہ اچانک ایک گورنر کو چھینک آ گئی اور اس کی ناک بہہ گئی۔ گورنر کے پاس اس وقت رومال نہ تھا۔ اس نے جلدی میں ناک اپنی شاہی پوشاک سے صاف کر لی۔ خلیفہ نے گورنر کی یہ حرکت دیکھی تو غضبناک ہوا اور اسے گورنری سے معزول کر دیا اور خلعت چھین کر اسے دربار میں بے عزت کر کے باہر نکال دیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت گورنروں کی صف میں کھڑے تھے۔ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک شخص نے دنیاوی بادشاہ کے سامنے شاہی آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور شاہی خلعت کی تعظیم نہ کی، اور اس کی اس حرکت نے اسے شاہی دربار سے رسوا کر کے نکال دیا اور اس کی شاہی خلعت اس سے واپس لے لی گئی۔ جب ایک دنیاوی دربار میں ایک شخص کو یوں ذلیل کر کے نکالا گیا ہے تو اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو حکم الحاکمین کی عطا کردہ خلعت کی قدر نہیں کرے گا اور وہ اللہ عز و جل کا ادب و احترام ملحوظ خاطر نہ رکھتا ہوگا۔ اس واقعہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس قدر گہرا اثر ڈالا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گورنری کو خیر باد کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت خیر النساء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست حق پر بیعت کر لی۔ حضرت خیر النساء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ تم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو اور روحانی فیوز حاصل کرو۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھے علم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گوہر نایاب ہے، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے قیمتاً فروخت کریں گے یا پھر بغیر کسی قیمت کے مجھے عطا کریں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں اسے فروخت کرنا چاہوں تو تم اس کی قیمت ہرگز ادا نہ کر سکو گے کہ اس کی قیمت تمہاری قوت خرید سے باہر ہے، اور اگر میں وہ گوہر نایاب تمہیں مفت میں دے دوں گا تو تم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ لگا سکو گے کہ جو چیز بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اگر تم اس گوہر نایاب کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو بحر توحید میں غرق ہو جاؤ اور خود کو فنا کرو، پھر اللہ عز و جل تم پر
صبر و کشادگی کے دروازے کھول دے گا، اور جب تم میں برداشت کی قوت پیدا ہو جائے گی وہ گوہر نایاب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم 1 سال تک گندھک فروخت کرو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک گندھک فروخت کرتے رہے، اور پھر 1 برس بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ گورنری کا عہد چھوڑ کر درویش ہوئے تھے، اس لیے مزاج میں عجز و انکساری پیدا کرنے کے لیے اور دماغ سے گورنری کا بو نکالنے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم 1 سال تک لوگوں سے بھیک مانگو۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بھیک مانگنا شروع کر دیا، اور سارا دن میں جو بھی خیرات ملتی شام کو وہ فقراء مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود فاقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھیک مانگنے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہا بند کے گورنر رہ چکے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خیرات دینے سے گریز کرتے تھے۔ مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمت نہ ہارتے اور باوجود دشواری اور انکار کے کچھ نہ کچھ خیرات جمع کر لیتے۔ مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شکایت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تمہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا داروں کے نزدیک تمہاری کچھ حیثیت نہیں ہے، لہذا تم اپنا دل دنیا سے نہ لگانا۔ اس دوران حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو نیا حکم دیا کہ چونکہ تم نہا بند کے گورنر رہ چکے ہو اور دوران گورنری تم نے کئی لوگوں سے زیادتی کی ہوگی، لہذا تم ہر شخص سے جا کر معافی مانگو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگی، اور جو شخص وہاں موجود نہ تھا اس سے معافی کے عوض 1 لاکھ درہم خیرات کیے، مگر اس کے باوجود دل نے قرار نہ پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بے قراری کے متعلق عرض کیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے دل میں اب بھی حب جاہ اور حب مال موجود ہے، لہذا تم مزید 1 سال تک بھیک مانگو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر بھیک مانگنے نکل کھڑے ہوئے۔ سارا دن بھیک مانگنے کے بعد جو کچھ بھی بطور خیرات ملتا اسے لا کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے اور وہ اسے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ 1 سال گزر گیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اب تم میری صحبت میں رہنے کے قابل ہو چکے، مگر میری صحبت میں رہنے کے لیے لازم ہے کہ تم فقراء کی خدمت کرو گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر لبیک کہا اور فقراء کی خدمت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ 1 سال مزید گزر گیا۔ 1 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تم اپنے نفس کو کسی مقام پر دیکھتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں خود کو تمام لوگوں سے ادنا درجہ پر پاتا ہوں۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر سلوک و عرفان کی منازل طے کرنا شروع کی، اور اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رشد و ہدایت کے لیے ممبر پر رونق افروز ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب کی شعلہ بیانی سے لوگوں کے سامنے حقیقت و اسرار و رموز کے کئی پہلو آشکار کرنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا، ہم نے جن چیزوں کو دفن کیا تم نے انہیں عوام الناس کے سامنے یوں کھلے عام بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں جس حقیقت کو بیان کرتا ہوں وہ لوگوں کے اذہان سے بالا ہے، اور میرا کلام من جانب حق ہے اور وہ حق کی جانب ہی لوٹ جاتا ہے، جبکہ اس دوران میرا وجود باقی نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے، مگر تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس کی باتیں یوں بیان کرو۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ اپنے گھر میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اچانک گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یوں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پردہ کرنا چاہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں پردہ کی ضرورت نہیں، کہ اس وقت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں نہیں۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ حالت وجد میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے ذیل کے اشعار پڑھنے لگے، جس کا مفہوم یہ ہے، ہمیں وصال کا عادی بنا دیا ہے، اور وہ بہت شریع ہے، اور مجھے ہجر میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ بہت سخت ہے، عتاب میں آتا ہے تو کہتا ہے میرا گناہ ہے، جوش محبت میں ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار سنے تو سر ہلاتے ہوئے فرمایا، اے شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اللہ اکبر، اور پھر جب ہوش آیا تو رونے لگے۔ حضرت جنید